الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الارض. رواہ البخاری. ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور امام مسلم نے بھی اسے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بہت ہی اعلیٰ درجے کی حدیث ہے. ترجمہ: صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی. اس نے کیا یہ کہ ایک بلی کو پکڑا اور رابطہ تھا اسے باندھ دیا. بلی کو پکڑا اسے باندھ دیا. پھر آگے کیا ہے؟ فلم تطعمها، نہ اسے کھانا دیا، پانی دیا، اور نہ اسے آزاد کیا، چھوڑا کہ وہ جا کے زمین کے کیڑے مکوڑے یا زمین سے کہیں بھی اپنی غذا حاصل کر سکے. جیسے بخاری کی حدیث ہے، بہت ہی چھوٹی سی حدیث ہے. اس حدیث کے حوالے سے میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلی بات یہ کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام جانوں کی کتنی حفاظت کرتا ہے. آج کے اس دور میں خاص طور سے دیکھیے، اسلام پر جو الزامات ہیں، اسلام کے حوالے سے جو غلط فہمیاں ہیں، انہی میں سے ایک یہ ہے کہ یہ مارنے کاٹنے کی بات کرتے ہیں مسلمان لوگ. اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے، وہ کرتا ہے. ان لوگوں کے یہاں جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. آپ ذرا یہ حدیث دیکھیں جس میں ایک انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک بلی کی بات ہو رہی ہے کہ ایک بلی کو پکڑ کے باندھ دیا، اسے کھانا نہیں دیا، پانی نہیں دیا، تڑپ کے مر گئی. تو اللہ نے اس کا کیا حال کیا؟ اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ واقعہ کیوں سنایا؟ مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ کیوں سنایا؟ بس سننے کے لیے؟ اس لیے سنایا کہ مسلمانوں میں بھی اگر کوئی ایسا کام کرے گا، ایسی حرکت کرے گا، تو اس کا بھی یہی انجام ہوگا کہ اسے بھی جہنم میں جانا ہو سکتا ہے اگر وہ اس طرح کی حرکت کرے گا. تو یعنی اسلام میں ایک چھوٹے سے ننھے سے جانور پر یہ ظلم ڈھانے کی اجازت نہیں ہے. اور حدیث بھی کہاں ہے؟ قرآن کے بعد سب سے بہترین کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات میں تشدد ہے یا رحمت کی بات ہے. ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہو سکتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سب سے زیادہ ہم تک پہنچانے والے کون صحابی ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. چاچا کہہ رہے ہیں ابو ہریرہ، یاد ہے الحمدللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سب سے زیادہ مقدار میں ہم تک پہنچایا. ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں ان کا نام ابو ہریرہ کیوں پڑا؟ یہ ابو ہریرہ ان کا اصل میں نام نہیں ہے، ان کی کنیت ہے. ان کا نام تو کچھ اور ہی تھا. معاملہ یہ تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹی سی بلی پال کے رکھا تھا، اور یہ بلی ہمیشہ اپنے ساتھ میں رکھتے تھے. تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلی کے ساتھ دیکھا تو کہا یا ابا ہر، کہ اے بلی کے باپ. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جملہ کہا تو اس کے بعد وہی ان کا نام پڑ گیا، ابو ہریرہ ابو ہریرہ. اور ایسا نام پڑا، ایسی کنیت پڑی کہ لوگ ان کا اصل نام بھول گئے. بہت سارے اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے عبد الرحمن نام تھا، کوئی کہتا ہے یہ نام تھا، کوئی کہتا ہے یہ نام تھا. نبی نے ایک ٹائٹل دیا تو اس کے آنے کے بعد جو ان کا اصلی نام ہے وہ دب گیا، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ تعلیمات ہم تک نقل کرنے والے، ان کا ایک چھوٹے سے جانور کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ان سے لگاؤ ہے، ان سے الفت ہے، اسے پال کے رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو یہ نہیں کہا کہ اس کو کیوں ساتھ میں رکھتے ہو.
تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم تک پہنچانے والوں کا معاملہ ہے کہ وہ جانوروں پر بھی رحم کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرتے ہیں، تو انسانوں پر ظلم کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ پہلی بات ہے حدیث میں۔ دوسری بات، اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ ہم جانوروں کو پال بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ شرط ہم کو ملتی ہے کہ ہم اگر اس کو پالتے ہیں، رکھتے ہیں اپنے پاس، تو اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی بلی پال لیا، کوئی پرندہ پال لیا، اب اس کا کھانے پینے کا کوئی دھیان نہیں، ہم اسے کھیل رہے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس نے بلی پکڑا، باندھا، اس کو کھلایا نہیں۔ مطلب یہ کہ اگر ہم کوئی جانور پکڑتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، تو اس کی دیکھ بھال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ہم جانوروں سے کھیل نہیں سکتے اسے بلا وجہ۔ ہم نے کسی جانور کو پال کے رکھا ہے کسی بھی وجہ سے، تو ہمیں اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ دوسری بات حدیث سے معلوم ہوئی۔ ایک تیسری بات وہ کہہ کے میں آپ سے رخصت ہوں گا، اور معذرت کے ساتھ، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو برا بھی لگے۔ تیسری بات جو حدیث سے معلوم ہوتی وہ یہ کہ جب ہم کسی جانور کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے کہ اسے لا کے ایک جگہ باندھ دیا، نہ پیٹ بھر کے کھانا دے رہے ہیں، نہ اس کو چھوڑ رہے ہیں کہ جا کے خود اپنا کھانا تلاش کر لے، تو یہ حرکت ہم کسی انسان کے ساتھ کر سکتے کہ اسے لا کے باندھ دیا، اب نہ تو اس کا پیٹ بھر رہے ہیں اور نہ اس کو چھوڑ رہے ہیں کہ جا کے بھائی کہیں اور سے اپنی روزی روٹی حاصل کر لے۔ لیکن میں بتاؤں آپ کو کہ آج ہمارے معاشرے میں، بلکہ خود ہماری ممبئی شہر میں، یہ حرکت ایک جانور کے ساتھ نہیں بلکہ انسانوں کے ساتھ، بلکہ انسانوں میں بھی ان لوگوں کے ساتھ جو علماء ہیں، مسجدوں کے امام ہیں، ان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ 24 گھنٹہ باندھ کے رکھا مسلح پر، 24 گھنٹہ، کہ تم مسجد سے باہر نہیں جا سکتے ہو، اور تنخواہ کتنی؟ 5,000 6,000 7,000 8,000، اتنے میں اس کا پیٹ بھرے گا، اس کے بال بچوں کا خرچہ نکلے گا، اتنے میں اس کا گھر چلے گا۔ تو چلو کیا کرنا چاہیے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ 10,000 دے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، 10,000 دو، نماز پڑھانے کے بعد اس کو آزاد کر دو۔ آپ نہیں دے سکتے ہو تو جا کے کہیں سے ڈھونڈ لائے گا، کہیں ٹیوشن پڑھا دے گا، کہیں کوئی اور کام کر دے گا، کچھ اور کر لے گا بیچارہ، کہیں سے کوئی بندوبست کرے گا۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ نے 24 گھنٹے کے لیے مسجد میں باندھ دیا، اب نہ خود اس کو پیسے دے رہے ہیں، نہ اس کو آزادی دے رہے ہیں کہ جا کے کہیں سے لے آئے۔ تو یہ معاملہ یہی بلی والا ہو گیا کہ ہمارے بزرگوں نے ہم جیسے اماموں کو، میں امام تو نہیں ہوں اس لیے نہیں، یہ مت کہیے کہ میرے ساتھ کوئی، میں کسی مسجد کا امام نہیں ہوں، لیکن ہمارے بھائی ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ان لوگوں کو بلی بنا کے رکھا ہے، باندھ دیا لا کے مسلح پر۔ اب نہ ان کی اتنی تنخواہیں دے رہے ہیں کہ بیچارے کا، اس کے بال بچوں کا گزر ہو سکے اس میں، نہ اس کو یہ آزادی دے رہے ہیں کہ جا بھائی کہیں اور کچھ کا کام کر لے، ٹیوشن پڑھا لے، کہیں اور جاب کر لے۔ تو یا تو آپ پوری تنخواہ دیں اسے جتنے میں اس کے گھر چل سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم آزادی دیں، جا کے خود لے آئے، ورنہ پھر بات وہی ہو جائے گی اس عورت کی طرح سے کہ بلی کو لا کے باندھ دیا، اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فَلَمْ تُطْعِمْهَا، نہ تو کھانا دیا، اور وَلَمْ تَدَعَهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ، اور نہ اسے آزادی دیا کہ وہ جا کے خود اپنا کھانا تلاش کر لے۔ تو یہ تیسری بات میں نے اس حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ سلوک تو جانوروں کے ساتھ کرنا بھی بہت بڑا پاپ ہے، تو ہم انسانوں میں، اور انسان میں بھی ایک مقدس گروہ کے ساتھ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں لا کے مسجد میں باندھ کے رکھ دیا ہے؟ تو ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کس راہ پہ چلیں، اور ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا انجام بھی وہی ہو جائے جو اس عورت کا ہوا، بلی کو لا کے باندھ دیا اور مر گئی تڑپ تڑپ کے، اللہ نے اسے جہنم میں پھینک دیا۔ تو یہی حال ان ٹرسٹیوں کا نہ ہو جائے، ان ذمہ داروں کا نہ ہو جائے جن کی وجہ سے کسی امام کی بچے کا انتقال ہو گیا، بچی کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کے پاس پیسے نہیں، اس کے پاس بندوبست نہیں، وہ مر گیا تڑپ تڑپ کے، اس کے بال بچے مر گئے اور وہ کچھ نہیں کر سکا، صرف اس وجہ سے کیونکہ اس کا نہ تو مسجد والے بندوبست کر رہے ہیں اور نہ اسے آزادی دے رہے ہیں۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں چھوٹی سی حدیث کے حوالے سے جسے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔